अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगत बाकर। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम हफ्ता भर की अहम बड़ी ख़बरों पर बात करेंगे, उस पर रोशनी डालेंगे, उस पर नज़र डालेंगे और इसके साथ साथ जो ख़बर बनी, ख़बर के साथ उसका जो पस मंज़र रहा है उस पर एक सरसरी तौर पर नज़र डालेंगे। इसके साथ आपके कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे और आपकी जानिब से किए जाने वाले सवालात पर कोशिश की जाएगी कि रोशनी डाली जाए और आप जो पूछ रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं, उस हवाले से जो कुछ भी यानी रहनुमाई हो सकती है उस हवाले से हम करने की कोशिश करें। आज के इस प्रोग्राम में हम वोट अधिकार यात्रा के हवाले से यहाँ से आगाज़ करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि वोट के मामले को लेकर जिस तरह से एक आगाज़ हुआ, वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा भाजपा पर, इलेक्शन कमीशन पर, और ये इल्ज़ाम लगा राहुल गांधी की जानिब से और बाज़ाब्ता तौर पर एक सबूत के तौर पर पेश किया गया बकौल राहुल गांधी के और कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक के एक हल्के की जिस तरह से एक मिसाल पेश की गई, जिस तरह का एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया, उसके बाद बहरहाल इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ सामने आया, क्या जवाब सामने आया, वो हम सब के सामने है। तो इसको लेकर वोट के अधिकार, वोट के हक़ के हवाले से एक शऊर बेदारी हम कहेंगे कि मुहिम चलाई जा रही है बिहार में, वो जारी वो सारी है और इंडिया इत्तेहाद के जितने लीडरान हैं वो भी इसमें एक के बाद एक राहुल गांधी के साथ शिरकत कर रहे हैं। इस पर हम नज़र डालेंगे, उसका क्या असर हो रहा है उस हवाले से बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा जो पहले जापान का हुआ, अब वो चाइना में हैं। चाइना में वो शंघाई ताउन काउंसिल इजलास में शिरकत कर रहे हैं। ये 2 रोज़ा इजलास है। इस इजलास के क्या खदोखाल हैं और इसके साथ साथ भारत के जो नए टाइज हैं यानी ताल्लुकात हैं वो चाइना से किस तरह के बनने जा रहे हैं, इसके क्या खदोखाल हैं, क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। और मौसमी जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, वेदर अगर हम देखें शर्क तक गर्ब, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, शुमाली हिंद की रियासतें और तेलंगाना तक जिस तरह का मौसम सरगर्म है उसकी क्या सूरत हाल है, उसका जायज़ा लेंगे। और माशी यानी जो माहिरीन हैं वो क्या कह रहे हैं, किस तरह के इक़दामात जारी हैं, उस पर बात होगी। और यमन पर, शुमाली यमन के सदर मकाम सना पर इज़राइल की जानिब से एक शदीद नौइयत का हमला किया गया, जिस हमले में यमन के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी डेथ हो गई, वो शहीद हो गए, उनके साथ दीगर 10 वज़रा और अहम शख्सियात वो भी शहीद हो गए। तो इस मामले पर भी हम नज़र डालेंगे और ये देखेंगे कि हम यमनियों की ये किस तरह की इस्तेकामत है, किस तरह का डट जाना है इज़राइल के बिलमुकाबल, जिसके नतीजे में अब हम ये देख रहे हैं कि गाज़ा में जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है वही सूरत हाल यमन में भी बनाने की कोशिश की जा रही है इज़राइल और अमेरिका की जानिब से, उस पर भी नज़र डालेंगे। और इसके साथ साथ गाज़ा में जो नस्ल कुशी चल रही है उसका भी हम जायज़ा लेंगे। और साथ ही साथ यूएन जनरल असम्बली का इजलास माह सितंबर से शुरू होने जा रहा है, तो इसमें पहले ही से अमेरिका ने फ़लस्तीनी जो रहनुमा हैं उनकी आमद पर बैन लगा दिया। इस पर भी ये भी एक अहम खबर है और इस पर भी नज़र डालेंगे। और फिर इसके अलावा इसके साथ साथ आपके सवालात मौज़ूआत से मुताल्लिक़ा भी और मौज़ूआत से हटकर भी जो आपके सवालात हैं वो प्रोग्राम में फ़ोन लाइन के ज़रिए हम शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस पर जवाब दें और जो कुछ हो सकती है उस हवाले से रहनुमाई की जा सके। शायद हमारे साथ पहले कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन कहाँ से? अब्दुल हमीद नलगुंडा। जी अब्दुल हमीद साहब नलगुंडे से बोल रहे हैं आप। खैरियत से? आप माजिद साहब फ़िलहाल नहीं हैं, आप क्या अपनी बात रखना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, वैसी बात नहीं भाई, माजिद साहब है ना, आप बात नहीं, जो भी प्रोग्राम में शिरकत का है उनसे बात उनसे पूछना है। जी बिल्कुल। सुने बाखर साहब, जी बाखर साहब है आप? जी बिल्कुल। जी सैयद बाखर साहब, बात ये है कि भाई हालिया 2023 के इलेक्शन में जी सियासत का बहुत बड़ा रोल था कांग्रेस को सपोर्ट करने में। आज उन्हीं के आमिर अली खान साहब एक कोर्ट के उससे मुअत्तल हो गए। जी। फिर अब उनके बदले अजहरुद्दीन साहब को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अजहरुद्दीन साहब जुबली हिल्स की सीट के ऊपर दावेदार थे, वो हटाने के लिए एमएलसी में ला रहे हैं उनको।
اور وہ کندولا رام جو پہلے بھی تھے اب بھی ہے. جی ہاں. یہ بہت سرسا ناانصافی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. سیاست کا بہت بڑا رول تھا اس میں. سیاست کے اتنے بڑے بڑے میٹر آتے تھے کہ بھائی پورے کے پورے ادارے اتنے چیز ہے ایسا. آج انہی کے اس کو نقصان پہنچا. جی جی. ایسا اس بارے میں اور ایک ہے کہ اب جو بہار میں ووٹ چوری کی مہم کے لیے جو 31 ابھی اگست میں اس کا ٹائم ختم تھا آدھار سے نئے لنک کرانے کے لیے. ان کو کچھ ٹائم بڑھیا یا نہیں بڑھیا وہ پوچھنا تھا. ٹھیک ہے, بالکل. جس طرح سے عبدالحمید صاحب نے سوال کیا, نلگنڈے سے آپ ریگولر کالر ہیں اور آپ سوالات جس طرح سے ریز کرتے ہیں وہ کافی جو ہے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. علاقائی سطح پہ اگر بات کریں تو جس طرح سے انہوں نے تلنگانہ کے حوالے سے سوال کیا اور اظہر الدین کو جو سابق کرکٹر رہے ہیں اور پھر کودنڈا رام کو جس طرح سے MLC کے لیے سفارش کی گئی اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو پہلے ہی سے MLC تھے ان کو جس طرح سے یعنی فارغ کیا گیا, یا یہ ہم کہیں کہ جو ہے جس طرح سے کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوا اس کے بعد. تو بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم بنیادی طور پر جا کر دیکھتے ہیں تو یہ جتنی بھی پارٹیاں رہی ہیں جو یقیناً اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں اور ان کا جو کردار رہا ہے وہ اگر ہم آزادی کے بعد سے اب تک دیکھتے ہیں تو یقیناً جس طرح سے عبدالحمید صاحب آپ نے کہا کہ ان کو بھی فارغ کر دیا گیا. وجہ جو بھی بنی ہو, اب اظہر الدین یعنی جس طرح سے وہ دعوے دار تھے جوبلی ہلز کے, اب ان کو MLC کے لیے سفارش کرتے ہوئے وہاں سے بھی جو ہے یعنی کوئی بھی نہیں ہوگا. اب یہاں پر سوال یہی ہے کہ جس طرح سے تلنگانہ کی جو کابینہ بنی تھی اس میں یہ دیکھا گیا اور سب سے پہلے یہ سوال اٹھایا گیا کہ کس طرح سے ایک مسلم امیدوار, کسی کو بھی آپ نے جو ہے چہرہ پیش نہیں کیا, کسی کو بھی آپ نے جو ہے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ کسی کو کابینی وزارت میں شامل کیا جائے. تو یہ تو ایک درد ہے, تکلیف ہے, اور اس کا جواب بھی جس طرح سے سامنے آیا وہ بھی ہماری نظروں کے سامنے ہے. جہاں تک آپ نے بہار ووٹ چوری کا یا پھر ووٹ چوری کی بات کی اس حوالے سے, اور پھر بہار کا جو SIR کا معاملہ تھا تو اس حوالے سے کوئی ابھی ایکسٹینشن نہیں ہوا ہے. 1 ستمبر کے حوالے سے جو ڈرافٹ کے حوالے سے جو کچھ بھی اعتراضات ہیں وہ داخل کرنے کے لیے بات کی گئی تھی. اب جہاں تک ووٹ ادھیکار یاترا کی اگر ہم بات کریں تو یقیناً وہ جاری و ساری ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ان کے ووٹ کی کیا اہمیت ہے اور ووٹ کا جو تحفظ ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے اور لوگوں کا جو شعور ہے کس طرح سے بیدار کیا جائے. اس کی ایک کوشش کی جا رہی ہے جو بہار میں ہم دیکھ رہے ہیں. انڈیا اتحاد کے جو دیگر لیڈران ہیں راہل گاندھی کے ساتھ وہ اس میں جو ہے شامل ہو رہے ہیں اور لوگوں کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہی ہوگا کہ اس کا اثر خود بہار میں کیا ہوگا اور پھر آنے والے دنوں میں دیگر ریاستوں میں بھی کیا یہ مہم چل پائے گی اور واقعی ووٹ کے ادھیکار, ووٹ کے حق کے حوالے سے لوگ اپنے طور پر آگے آئیں گے. یہ وقت ہی بتائے گا. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. ایک اور کالر شاید ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھاکر بھائی. جی جی میرا سیدھا سوال ہے. جی جی. ابھی جو انڈیا کی GDP ہے نا وہ کتنی ہے فرسٹ کوارٹر کی؟ جی اور بس اور کیا پوچھوں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اوکے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ. بہرحال GDP کے حوالے سے آپ نے بات کی تو اب GDP کے حوالے سے ابھی ہماری ایک تازہ رپورٹ یہ آئی ہے کہ ہم یعنی چند ہی برسوں میں دنیا کی دوسری بڑی معیشت بننے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ہماری GDP کس طرح سے جو ہے اس کا جو حجم ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارا یہ جو رفتار ہے یہ آنے والے دنوں میں اسی طرح کی رفتار اگر جاری رہے گی, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جاری رہے گی اور ہم دنیا کی تیسری نہیں بلکہ دوسری بڑی معیشت بننے جا رہے ہیں. تو بہرحال وقت ہی بتائے گا کہ کس طرح سے ہوگا, لیکن فی الحال ہم کو جو سامنا ہے عالمی سطح پر جو امریکہ کی جانب سے جو ٹیرف لگایا گیا ہے اس کے اثرات آنے والے دنوں میں کیا ہوں گے. اور ابھی یہ جو ہمارے چائنا کے ساتھ جو ہماری مخالفت کئی ایک اعتبارات سے جو ہمارے ڈسپیوٹس ہیں اس حوالے سے تھیں, اب ہم چونکہ چائنا سے کچھ معاملات کو سالو کرنے کے لیے یا تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے اثرات مزید آنے والے دنوں میں کیا ہوں گے, امریکہ مزید اس حوالے سے کیا اس کا ریئیکشن ہوگا,
یہ آنے والے دن بتائیں گے، اور اس کے اثرات ہماری مارکیٹ پر کیا ہوں گے، ہماری جی ڈی پی پر کیا ہوں گے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال ابھی تو ہمارے پورے حوصلے ہیں کہ ہماری جی ڈی پی جو ہے بڑھ رہی ہے، اور ہماری جی ڈی پی آنے والے دنوں میں ہم دوسری بڑی جو ہے معیشت بن جائیں گے دنیا کی۔ تو بہرحال ہماری نیک خواہشات ہیں، نیک تمنائیں ہیں کہ واقعی ہم کو بننا چاہیے، لیکن آگے کیا ہوگا یہ آگے کا وقت ہی بتائے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ شاید جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی۔ ناظرین، یہاں پر بات یہی ہے کہ جس طرح سے جی ڈی پی کی بات کی گئی اور اسی کے ساتھ ہماری معیشت کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ کی جانب سے جو زائد ٹیکس لگایا گیا ہے یہ ہمارے لیے کافی، یعنی جو ہمارا امپورٹ ہے بڑی، یعنی جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس پر راست طور پر جو اثر پڑے گا اس کے اثرات آنے والے دنوں میں ہوں گے، اور ابھی سے ہو گئے ہیں۔ اگر ہم اپنے اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں، حصص بازار کو دیکھیں، تو صورتحال اس کی صورتحال یہ ہوئی ہے کہ فوری طور پر اس کے اثرات مرتب ہونے لگے، اور اب آنے والے دنوں میں یہ جو چائنا کے ساتھ ہمارے ٹائی اپس ہو رہے ہیں، اگر امریکہ مزید اس میں کچھ سختی اپناتا ہے تو پھر اس کا اثر ہماری مارکیٹ پر کیا ہوگا، یہ یعنی دیکھنے والی بات ہے، تشویش کی بات ہے۔ اور پہلے ہی سے مطالبہ یہ کیا جاتا رہا ہے کہ جو وعدے سرکار نے کیے ہیں لوگوں سے کہ مہنگائی سے ان کو نجات ملے گی، مہنگائی سے نجات دلائی جائے گی، تو تھوڑا سا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں 2014 سے پہلے جو ہمارے جو چیزیں ہم خریدا کرتے تھے، جو اشیاء ضروریہ ہے، اس میں چاہے وہ تیل پیٹرول کی بات کر لیں، کھانے کے تیل کی بات کر لیں، دیگر اجناس کی بات کر لیں، راشن کی بات کر لیں، سبزیوں کی بات کر لیں، 2014 میں اور 2025 میں زمین اور آسمان کا فرق ہو چکا ہے۔ تو مہنگائی کم نہیں ہوئی بلکہ ڈبل ہو گئی ہے۔ لوگوں کی آمدنی دو گنی کرنے کی بات کی گئی لیکن دو گنی آمدنی نہیں ہوئی، دو گنی خرچہ ہو گیا۔ تو یہ جو صورتحال ابھی تک کی ہے، لیکن اگر ہمارے چائنا سے ٹائی اپس ہوتے ہیں اور اس کا ری ایکشن اگر مغرب کی جانب سے نیگیٹو آتا ہے تو مزید ہمیں کیا کیا جھیلنا پڑے گا، یہ تشویش، یہ مشکل صورتحال کا سامنا اس وقت دیش کو ہے۔ شاید ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی۔ یہ صورتحال ہے۔ اسی کے ساتھ جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی جو جاپان کا انہوں نے دورہ کیا اور اس کے بعد چائنا میں وہ اس وقت ہیں، اور چائنا کے اس دورے کو ساری دنیا میں کافی اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ کئی ایک اعتبارات سے یہ جو دورہ ہے شنگھائی تعاون کونسل کا، یہ ایک ویسے تو روایتی طور پر یہ اجلاس کافی اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن یہ اس کی اہمیت بڑھ اس لیے بھی گئی کیونکہ بھارت کے جو تعلقات ہیں امریکہ سے اس وقت خلیج پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ امریکہ کی جانب سے جس طرح سے مسلسل الزامات عائد کیے گئے اور جس طرح سے بھارت کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک انداز میں جس طرح کی بات ہونی چاہیے اس کے بالکل الٹ امریکہ اور امریکہ کے صدر نے بھارت کے خلاف اپنی زبان کا استعمال کیا ہے۔ جس طرح کے بیانات سامنے آئے، چاہے وہ آپریشن سندور کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ٹیکس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ یوکرین وار میں بھارت پر جو سنگین الزامات عائد کیے گئے، اگرچہ ہم جس طرح سے جواب دیا جانا چاہیے وہ اپوزیشن کے بقول ہم وہ جواب ابھی تک امریکہ کو نہیں دے پائے ہیں، جبکہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہاں، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا سے جو ہماری اب قربت ہونے جا رہی ہے، جس طرح کا ابھی شنگھائی تعاون کونسل اجلاس میں ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات ہو رہی ہے، اور اس کو صرف ایک اجلاس کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا ہے بلکہ یہ ایک عالمی تبدیلی، عالمی سیاست کی تبدیلی کی نظر سے اس کو دیکھا جا رہا ہے، چونکہ پچھلے 10 برسوں میں وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں بھارت امریکہ اور اسرائیل کے قریب ہوا ہے، لیکن جیسے ہی امریکہ نے اپنا دوسرا چہرہ دکھایا تو بھارت کو ضرور یہ سمجھ میں آیا کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہم اب اپنی پالیسی کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو اجلاس ہے اس میں بہت ساری باتیں جو کل تک چلے گا، اس میں بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی کہ ہم چائنا کے ساتھ کس طرح کے مزید معاہدات کریں گے، یا پھر جو ڈسپیوٹس ہمارے چائنا کے ساتھ ہیں وہ اس کو کس طرح سے ہم حل کریں گے۔ تو بہرحال اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ایک کالر شاید ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ شاید کال کنیکٹ نہیں ہو پا رہا، میں چاہوں گا کہ دوبارہ کال کریں۔ تو بات یہاں پر یہی ہے کہ چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہوں گے، اور پھر صرف چائنا نہیں ہے،
इसमें रशिया के सदर भी हैं व्लादिमीर पुतिन। और अब देखना ये होगा, जिस तरह से वेस्टर्न मीडिया में जो तबसरे चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं कि ये अलाइनमेंट मगरिब के लिए दुरुस्त नहीं हो सकता। ये अलाइनमेंट सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका मुखालिफ नहीं, बल्कि ये अलाइनमेंट सारी मगरिब के लिए भी मुश्किल सूरत हाल का बाइस बन सकता है आने वाले दिनों में। अब देखा यही जा रहा है कि चाइना और रशिया अपने तौर पर इस समिट को कहीं ना कहीं हाईजैक भी करेंगे। वो ये कोशिश करेंगे कि भारत चूँकि दुनिया की एक बड़ी ताकत है, एक बड़ी मईशत है, तो इस एतबार से भारत को किसी तरह से, यानी वो डिप्लोमेसी या फिर वो ट्रीटीज़ जो भारत ने वेस्ट के साथ कर लिए, बिलखुसूस अमेरिका के साथ जो कुछ कर लिए थे, वो इससे भारत को निकालें और भारत को यानी इस जनूबी हिंद या जनूबी, हम ये कहेंगे वस्त एशिया की बात कर लें या साउथ एशिया की बात कर लें, तो यहाँ के जो रीजनल पावर्स हैं या फिर यहाँ के जो मुकामी जो ज़रूरियात हैं और पड़ोसी होने के नाते एक दूसरे के साथ जो अलाइनमेंट्स हो सकते हैं, तो उस हवाले से इस इजलास में भारत को अपने तायद में लेने के लिए, अपने साथ लेने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जाएंगी, चाइना की भी और साथ ही साथ व्लादिमीर पुतिन की भी। तो अब ये देखना यही है कि भारत वाक़तन अमली तौर पर किस तरह से इस यानी ग्रुप में आएगा और अपने मफादात की वो हिफाजत भी करेगा। क्योंकि यहाँ पर अब देखें, भारत में ही खुद अगर देखें हम तो सवालात उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस की जानिब से कहा गया है कि चाइना भारत को अपनी मर्जी के तहत यानी मनवाना चाहता है और ऐसे कुछ वो एग्रीमेंट्स करवा लेगा। तो भारत को चाहिए कि वो अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए चाइना के साथ जाए, क्योंकि चाइना के साथ हमारे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं और ये डिस्प्यूट्स हल तलब हैं। डोकलाम में जो उन्होंने किया, अरुणाचल प्रदेश में जो उन्होंने किया, और फिर इसके साथ साथ दीगर जो सरहदी बेल्ट में चाइना की जानिब से जो जारियत की जाती रही है, लद्दाख की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हमारे रिजर्वेशंस हैं। अगर हम उन रिजर्वेशंस को मद्देनज़र रखते हुए, अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए चाइना के साथ बड़ी ही महफूज कोई डील करते हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर ये हमारे लिए नुकसान रसा भी हो सकता है। शायद हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहूँगा कि टीवी की आवाज़ बंद कर दें और फ़ोन के ज़रिए आप सवाल करें तो मुनासिब रहेगा और आपकी बात भी दुरुस्त अंदाज में आएगी और जवाब भी दिया जा सकेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन, कहाँ से? मैं मेरठ से बात कर रहा हूँ, नजीबुल्ला साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मेरठ डिस्ट्रिक्ट से। जी 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 जी, सवाल कीजिए नजीब साहब। मैं दो सवाल कर रहा हूँ साहब। जी जी। ये गिरिराज किशोर जो एमपी है बीजेपी का, जी, वो हमेशा वो मुसलमानों के खिलाफ बोलता। परसों जो है तो मैं न्यूज सुना, पूरे मुसलमानों को नमक हराम बोला। क्यों यहाँ इशू नहीं होती उसकी? जी जी। नमक हराम कैसा बोलता हूँ ना मुसलमानों को? जी। और दूसरा, वो गाजा इसराइल की जो जंग चल रही है जी, उन्हें जो है सो ईरान के बड़े बड़े साइंसदानों को, लीडरों को खत्म कर दिया। ये सब लोग मिलके जो 4-5 लोग जो लड़ रहे हैं उसको नेतन्याहू को नहीं खत्म कर सकते। जी जी नजीर साहब, और कोई सवाल आपका? बस यही है पूछने का मेरा। ठीक है नजीर साहब, बिल्कुल आपने जो सवालात किए, सबसे पहले आपने जिस तरह चाहे वो गिरिराज किशोर हो, गिरिराज सिंह हो, उनकी जानिब से या फिर बीजेपी के दीगर लीडरान की बात करें तो इनकी तारीख़ रही है। आप देखेंगे कि किस तरह के यानी प्रोवोकेटिव इनके बयानात रहे हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह हो या गिरिराज किशोर हो या दीगर जो बीजेपी के बहुत सारे लीडरान हैं। मुतनाज़ा उनके बयानात और उनकी ज़ुबान, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये नई बात नहीं है, ये तो सिलसिला चल पड़ा है। बड़े अफसोस की बात है और सख्त तरीन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। न सिर्फ आपने तो कहा कि ये किस तरह का जो है यानी रिमार्क किया गया है, किस तरह की बात की गई है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे क़ानून साज इदारे हैं, पार्लियामेंट है, असम्बली है, उसमें तक यानी ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके हवाले से जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए वो हमको नज़र नहीं आ रही।
تو یہ تو ایک سلسلہ چل پڑا ہے اور یہ افسوس کی بات ہے، اور کوئی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہرحال جو مسلم قیادتیں ہیں وہ اس حوالے سے اپنی بات کو ریز کرتے ہیں اور اس حوالے سے اپنا احتجاج درج کرتے ہیں، اور حکومت کو یہ خیال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کی زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی کارروائی ہوگی، کوئی اس کی جو ہے باس پرس ہوگی تو بات مانی جائے گی، لیکن فی الحال جو ہمارے پاس چل رہا ہے وہ ہم سب کے نظروں کے سامنے ہے۔ قانون کچھ ہے اور قانون کے ادارے جس طرح سے کام کرنا چاہیے وہ کیا کر رہے ہیں، اور جس طرح کا ایکشن لینا چاہیے وہ کیا ہو رہا ہے، وہ واضح بات ہے۔ یہ ایک بات ہوگی آپ کی۔ تو دوسری چیز، جس طرح سے آپ نے کہا کہ غزہ پر اسرائیل کے جو مظالم ہیں وہ بدستور جاری ہیں، یقیناً 63,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں اور 1.5 لاکھ سے زائد زخمی ہیں، اور غزہ کا 90% جو انفراسٹرکچر ہے، مکانات ہیں، جتنے جو ہم یہ کہیں گے کہ اسٹرکچر ہیں وہ سارے تباہ کر دیے گئے ہیں، اور بڑی تعداد میں جو شہداء ہیں ان میں بچے اور خواتین ہیں، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی 8 اکتوبر سے 2023 8 اکتوبر سے 7 اکتوبر کو جس طرح سے حملہ ہوا تھا، اور وہ حملے کی بھی اگر تفصیلات اگر دیکھیں حماس کی جانب سے جو کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد سے 8 اکتوبر 2023 سے آج تک 23 مہینوں سے جو ہے زیادہ وقت ہو چکا ہے، 2 سال ہو جائیں گے اب اکتوبر میں، تو مسلسل اسرائیلی مظالم برداشت کر رہے ہیں۔ غزہ کے لوگ، بچے شہید ہو رہے ہیں، معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور اسرائیل کے حملوں میں بربریت میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، مسلم دنیا خاموش ہے، صرف اور صرف زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے۔ اب انتہا یہ ہو گئی ہے کہ غزہ کے لوگ، معصوم بچے، بھوک اور پیاس سے وہ شہید ہو رہے ہیں، اور اب یہ تعداد بھی شروع ہو گئی ہے کہ فاقہ کشی کے نتیجے میں آج 3 شہید ہو گئے، آج 5 ہو گئے، آج 7 ہو گئے۔ اس طرح کا سلسلہ، یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور جو امداد لینے کے لیے جا رہے ہیں ان کو بھی اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے دیگر ممالک میں، ایران کا آپ نے ذکر کیا، ایران کے جو اہم یعنی وزراء ہیں، سائنٹسٹ ہیں، اور وہاں کے جو کمانڈرز ہیں ان کو اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا گیا باضابطہ طور پر۔ اور ابھی تازہ اگر ہم بات کریں تو یمن کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو اور 10 دیگر جو ہے ان کے ساتھ وزراء کو اسرائیل نے جو ہے اپنے حملے میں جو شہید کر دیا ہے۔ تو یہ بالکل مسلسل سلسلہ جاری ہے، اور اسرائیل دھڑلے کے ساتھ جس ملک میں جہاں جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، کر رہا ہے۔ یہاں پر تمام تر جو قوانین ہیں وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، انٹرنیشنل لا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اقوام متحدہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے آپ نے کہا کہ کیا یہ ممالک بھی یعنی اسرائیل میں اس طرح کی کارروائی نہیں کر سکتے، تو دیکھیں بات یہی ہے کہ ایک جو غنڈہ بنا ہوا ہے، جو دہشت گرد بنا ہوا ہے، وہ دہشت گردی کر رہا ہے اور کھلے طور پر کر رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو قانون کو ماننے والے ہیں وہ اب بھی ان قوانین کی پابندی کر رہے ہیں، اس آئین کی پابندی کر رہے ہیں، اس انٹرنیشنل جو چارٹ ہے، UN چارٹ جو ہے اس کی جو ہے وہ پابندی کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا قدم نہیں اٹھایا جاتا جس طرح کا اسرائیل کر رہا ہے، لیکن اب یعنی آہیں یہ نکل رہی ہیں کہ اسرائیل اسی زبان میں بات کو سمجھے گا جس طرح کی وہ زبان سمجھ سکتا ہے، جس طرح کے معاملے کو وہ سمجھ سکتا ہے۔ جس طرح سے حماس نے کہا کہ اسرائیل کسی بھی صورت میں قانون کا جو ہے وہ پاسدار نہیں ہو سکتا، ٹیبل پر وہ نہیں آ سکتا، وہ جس طرح کے حملے کرتا ہے، جس طرح کی زبان سمجھ سکتا ہے، اسی میں اگر اس کو جواب دیا جائے گا تبھی اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ اسی طرح کی وائلیشن کرتا رہے گا، اسی طرح کے جو ہے حملے کرتا رہے گا، اور اس کا مقصد واضح ہو چکا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یقیناً آپ نے بالکل بنیادی بات کہی ہے کہ اسرائیل اگر کسی اور ملک میں جو ہے داخل ہو کر یا پھر وہاں پر حملے کر سکتا ہے، تو پھر اسرائیل کے جو ناجائز ریاست کے جو لیڈران ہیں ان کو کیوں نشانہ نہیں بنایا جا سکتا؟ تو یہ بنیادی طور پر آپ کا سوال ہے، اور یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ایک یہاں پر چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کے کالز بھی پروگرام میں شامل کریں گے، اور جو موضوعات میں نے ذکر کیا اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد آپ کے ساتھ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ہفتہ بھر کی بڑی اور اہم خبروں کے حوالے سے، اور جس طرح سے قومی حالات، صورتحال اور عالمی سطح پر جو بڑی خبریں ہیں اس پر نظر ڈال رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
ہم نے کچھ عنوانات طے کیے ہیں، اس پر بھی بات ہو رہی ہے اور آپ کے کالز بھی پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ اس وقت شاید ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہوگی، بہرحال آپ کے کالز ہم شامل کریں گے، اور اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات پر بات ہو رہی ہے، اور جس طرح سے بریک پر جانے سے پہلے ہم نے اسرائیل کے جو مظالم ہیں اس حوالے سے بات کی، تو بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی کہ جس طرح سے اسرائیل نے یمن پر حملہ کیا، جس میں یمن کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اور ان کے ساتھ 10 جو اہم شخصیات ہیں جس میں وزراء بھی ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو اسرائیل مسلسل اس طرح کے حملے کر رہا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا، کیونکہ یمن کی جانب سے بھی شدید رد عمل سامنے آیا ہے، اور ایران نے بھی اس کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ جو انٹرنیشنل لاز ہیں اس کی کھلے طور پر اسرائیل نے مخالفت کی ہے، جس طرح سے وہ کرتا آیا ہے۔ اب حوثیوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم اس کا انتقام لیں گے، اور حوثیوں نے جو بھی کہا ہے، اگر آپ ماضی میں جا کر دیکھیں گے کہ انہوں نے جو بھی کہا وہ صرف اور صرف زبانی نہیں رہا، بلکہ عملی طور پر انہوں نے کر کے دکھایا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس حملے کے بعد حوثیوں کی جانب سے کوئی بڑی کارروائی، کوئی بڑا حملہ کیا جا سکتا ہے، اور مختلف مقامات پر، یعنی جس طرح سے انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ کے دیگر اہداف جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ تو اب یہ ایک سنگین موڑ اس وقت ہے، اور دیکھا یہ جا رہا ہے جو نظر رکھنے والے ہیں صورتحال پر کہ کیا حوثیوں کی جانب سے خطے میں کہیں اور جو امریکی اہداف ہے وہاں نشانہ بنایا جائے گا، حملہ کیا جائے گا۔ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ شاید ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی۔ تو بات یہاں پر یہی ہے کہ اگر یمن کی جانب سے، یمنیوں کی جانب سے، حوثیوں کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے تو کیا صرف اور صرف ریڈ سی میں جس طرح سے انہوں نے ناکہ بندی کی، اور انہوں نے پہلے ہی سے اعلان کیا کہ اسرائیلی اور امریکی اور جتنے ان کی تائید کرنے والے یا پھر ان سے متعلقہ جو بھی بحری بیڑے ہوں گے، جہاز ہوں گے، یہاں سے اگر گزریں گے تو ہم ان پر حملہ کریں گے، اور انہوں نے حملہ کیا بھی ہے۔ یعنی درجنوں مرتبہ اسرائیل سے متعلقہ جو جہاز رہے ان پر یمنیوں نے، حوثیوں نے حملے کیے، اور یہ ایک پیغام دیا کہ ہم آپ کی جابرانہ پالیسیوں کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، اور جب تک فلسطین کے اور غزہ پر جس طرح کے حملے جاری ہیں اسرائیل کے وہ نہیں روکے جاتے، تب تک ہم بھی یہ ناکہ بندی یعنی جاری رکھیں گے۔ اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو امریکہ، مغرب، ان کو جو ہے مجبور ہونا پڑا، اور یہاں تک کہ ان کو راستہ تک تبدیل کرنا پڑا۔ یہ ایک بہت بڑا، اس کو جو ہے ایک تماچا سمجھا جاتا ہے کہ ایسے ملک کی جانب سے جو بالکل غریب ہے، مفلوک الحال ہے، جنگ زدہ ہے، اس ملک نے یہ ٹھان لیا کہ اس دنیا کی طاقتوں کو، طاغوتی طاقتوں کو، جنہوں نے جو ہے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی ہے غزہ میں، ہم ان کے جہاز کو اپنی جو سمندری حدود ہیں وہاں سے نہیں گزرنے دیں گے۔ اور انہوں نے صرف بولا نہیں بلکہ کر کے دکھایا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اسرائیل چاہتا ہے، امریکہ چاہتا ہے، برطانیہ چاہتا ہے کہ یہ جو حوثیوں کی حکومت ہے شمالی یمن میں، اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک شدید نوعیت کا حملہ کیا ہے۔ اس حملے کے بعد اب یہ بات ضرور ہے کہ جس طرح سے دیگر مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ کمپرومائز کر لیا جاتا ہے۔ پہلے تو مخالفت میں یہ آتے ہی نہیں ہیں، اور جب کسی طرح سے کوئی مخالفت میں آتے بھی ہیں تو کہیں نہ کہیں پیچھے ہو جاتی ہے۔ دنیا کے معاملات کو، مزاج کو اور دنیا کے ممالک کو ہم دیکھتے ہیں مغرب کے آگے، لیکن حوثیوں کی جانب سے، یمنیوں کی جانب سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ تو اب یہ جو حملہ ہوا ہے اس کا اگر یہ ریٹیلیٹ کریں گے شدید نوعیت کا، اگر خلیج عرب میں کسی مقام پر امریکی اڈوں پر یہ بھی خطرات ظاہر کیے جا رہے ہیں، اگر کیے جاتے ہیں تو پھر یہ صورتحال مزید سنگین ہوگی اس خطے میں۔ بہرحال اس پر ہم نظر بنائے رکھیں گے، دیگر موضوعات پر بھی بات کریں گے۔ شاید ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ لائن شاید کنیکٹ نہیں ہو رہی، یا پھر کال اگر کوئی کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ دوبارہ کال کریں تاکہ آپ کے کالز جو ہے پروگرام میں ہم شامل کر سکیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جس طرح سے مختلف موضوعات اور ہفتے بھر کی جو اہم خبریں رہی ہیں
उस पर हम नज़र डाल रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ आपके कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बिलखुसूस तेलंगाना में और हैदराबाद में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से, मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से आपके कॉल्स प्रोग्राम में आते हैं और फिर उसमें हम जो है कोशिश ये करते हैं कि उस हवाले से जो कुछ रहनुमाई हो सकती है वो करें, चाहे वो राशन कार्ड के हवाले से हो, चाहे वो डबल बेडरूम के हवाले से हो, चाहे दीगर स्कीमास के हवाले से आपकी जो कॉल्स मुसलसल यानी जिस तरह से आते हैं उस पर भी हम नज़र रखेंगे और उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जिस तरह से मौसम की सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात करें तो मौसम इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और शुमाली बेल्ट और इसके साथ साथ जनूबी इलाक़ों में भी मौसम काफ़ी सरगर्म है, शदीद है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे मकामात पर जो निज़ाम ज़िंदगी है वो दरहम बरहम है, बल्कि सैलाबी सूरत हाल ने कई मकामात पर लोगों की जानें ले ली हैं। एक कॉलर शायद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल जम्मू कश्मीर की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ ही रियासी में और रामबन में जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात हुए, इसमें 11 लोगों की जानें गई। अभी मज़ीद जम्मू कश्मीर के महकमे मौसमियात की जानिब से लोगों को ये एडवाइज़री जारी की गई कि वो एहतियात से काम लें, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने पहले ही ये कह दिया है कि आने वाले जो 15 दिन हैं वो काफ़ी यानी नाजुक हो सकते हैं। लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मौसम में शिद्दत आ सकती है। इस दरमियान यानी मतला साफ भी हो सकता है और जिस तरह की मूसलाधार बारिशों के इम्कानात हैं वो कहीं हो सकते हैं, कहीं नहीं हो सकते, लेकिन ज़्यादा अंदेशे ये हैं। महकमे मौसमियात ने भी कहा है कि बहुत सारे मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है, क्लाउड बर्स्ट के भी आसार हैं, लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है। और लैंडस्लाइडिंग की वजह से हमने देखा कि पिछले चंद दिनों के दौरान ख़ुद अगर जम्मू कश्मीर में 14 अगस्त से लेकर यानी गुज़िश्ता रोज़ तक की अगर रिपोर्ट का जायज़ा लेते हैं तो हम पता चलता है कि 130 लोगों की जानें गई हैं। इसमें क्लाउड बर्स्ट की वजह से और सैलाबी रेले बालाई इलाक़ों से, पहाड़ी इलाक़ों से यानी नीचे के इलाक़ों में ढलक आने की वजह से इसमें 130 लोगों की जानें गई हैं, 140 लोग ज़ख्मी हुए हैं और 32 लोग अब भी लापता हैं, यानी 32 लोगों में यात्री ज़्यादा हैं। तो इस हवाले से बड़ी तशवीशनाक ये सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तस्वीर जो है आपकी नज़रों के सामने आ रही हैं। ये मुसलसल एक सिलसिला बन चुका है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से सड़क निज़ाम बिल्कुल गया तौर पर यानी मुनक़ता होकर रह गया है। कई एक इलाके ऐसे देखे गए जहां पर जो छोटे छोटे देहात हैं या टाउन्स हैं उनका दीगर इलाक़ों से राब्ता मुनक़ता हो गया है, इस वजह से कि पहले मूसलाधार बारिश हुई, उसके बाद लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसके नतीजे में सड़कों का एक हिस्सा बह गया और फिर वो इलाके यानी कट कर रह गए दीगर इलाक़ों से। और इसी के साथ साथ जो रेले बह आए, न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर की बात रही बल्कि अगर हम सरहद पार की बात करें वहाँ तो जानी नुकसानात मज़ीद ज़ायद हुए हैं और अब भी सिलसिला जारी है। और ये सिलसिला अगर हम देखें उत्तराखंड में जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट हुआ उसमें लोगों की जानें गई, उसी के साथ साथ फिर हिमाचल प्रदेश के इलाक़ों में हुआ और ये होते होते जम्मू कश्मीर में, अब जम्मू कश्मीर में मौसम सरगर्म नज़र आ रहा है। और इसी के साथ सारी जो नदी नाले हैं, दरियाएँ हैं वो लबरेज़ हो चुकी हैं। दरियाए जमना में अभी बताया जा रहा है कि कुछ सतह में कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद ख़तरात बने हुए हैं क्योंकि मूसलाधार बारिश के अभी इम्कानात हैं, ख़दशात हैं। और इस एतबार से हुकाम ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो नदी नालों के करीब ना जाएं और जो पहाड़ी इलाके हैं पुरख़तर जो समझे जाते हैं वहाँ पर भी एहतियात से काम लें। और जहाँ तक पंजाब की अगर हम बात करें, हालांकि पंजाब मैदानी इलाका है, लेकिन पंजाब इसीलिए कहा गया है कि 5 दरियाओं का जो है यहाँ पर संगम होता है, तो उस एतबार से इस मैदानी इलाके में भी बाढ़ आने की वजह से, सैलाब आने की वजह से भारी यानी तादाद में हम ये कहेंगे कि ऐसे इलाके जो खेती बाड़ी जहाँ पर की जाती है वो सारी जो है तबाह व ताराज हुई है, जो पैदावार है ज़रई वो तबाह व ताराज हुई है और इस दरमियान लोगों की जानें भी गई हैं। और इसी तरह की सूरत हाल सरहद पार के पंजाब में भी बनी हुई है। लोगों की जो ज़रई अराज़ियात थी, ज़रई पैदावार थी, वो तबाह व ताराज होकर रह गई है। और अब भी ये ख़दशात हैं कि जो सैलाबी रेले हैं वो यानी दाखिल हो सकते हैं। उधर महकमे मौसमियात ने ये अलर्ट किया है। सरहद पार की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं तो सिंध में एक तारीख़ का एक सबसे बड़ा यानी सैलाबी रेला दाखिल होगा, जिसके हवाले से मुख्तलिफ़ ख़दशात का इजहार किया जा रहा है कि बड़ी तबाही हो सकती है।
تو بہرحال حکام کی جانب سے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور جو ضلع انتظامیہ ہیں ان کو جو ہے چوکس رہنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے سرحد کے اس پار بھی صورتحال یہی بنی ہوئی ہے، اور جہاں جہاں لوگ بے گھر ہوئے، لوگوں کے مکانات منہدم ہوئے اور سیلابی ریلیں داخل ہو گئے، تو یہاں پر بھی راحت اور بچاؤ کے کام جاری ہیں۔ شاید ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ شاید جو ہے اس وقت کوئی کالر نہیں ہے، تو بہرحال اس طرح کی صورتحال ہے جموں کشمیر اور پھر تلنگانہ کی۔ اگر ہم بات کریں تلنگانہ کے کئی اضلاع بارش کی وجہ سے، موسلادھار بارش کی وجہ سے متاثر رہے، بالخصوص کاماریڈی کی بات کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میدک کی بات کریں، دیگر علاقوں کی بات کریں، بارش ہوتی رہی۔ ابھی موسم میں کچھ راحت ملی ہے، لیکن اس کے باوجود محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش قیاسی کی جا رہی ہے کہ آئندہ جو 24 گھنٹے ہیں کئی ایک علاقوں میں موسلادھار اور کئی ایک علاقوں میں یعنی درمیانی درجے کی بارش ہو سکتی ہے، اور کہیں پر یعنی گرج و چمک کے ساتھ بوندا باندی کے بھی آثار ظاہر کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال ابھی مانسون کے حوالے سے، موسم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ مکمل طور پر یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے راحت مل گئی ہے، بلکہ اب بھی ندی نالوں میں، دریاؤں میں سیلابی صورتحال دیکھی جا رہی ہے، اور سطح آب میں اب بھی اضافہ ہوا ہے۔ حالیہ دنوں میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے جو آبی ذخائر ہیں ہمارے، اس کے دروازے کھولے گئے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے دیگر علاقوں میں یعنی ایک سیلابی صورتحال دیکھی گئی۔ بہرحال اب بھی حکام نے یہ لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ احتیاط سے کام لیں اور ندی نالوں اور ڈیمز کے قریب نہ جائیں، تاکہ کسی بھی جو ہے نقصان سے بچا جا سکے۔ اب جہاں تک ہم جائزہ لیتے ہیں کہ غزہ کے حوالے سے، جس طرح سے میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ غزہ کی صورتحال پر اگر ہم بات کریں تو غزہ میں اسرائیل کی جانب سے بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ شاید ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم صاحب، لائن پہ ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے؟ جی صاحب، میں فلک نماز سے سید حمید بات کر رہا تھا۔ جی حمید صاحب، سوال؟ کچھ نہیں سر، یہ بس موسم کا جو حالات ابھی اس وقت بتائے ٹی وی کے اوپر، اس سلسلے میں یہ پوچھنا تھا کہ بھائی ابھی یہ سپٹمبر کے یعنی آغاز سے یہ سب برسات کا موسم ہوا، حالانکہ یہ مہینہ آخری ہے، جی جی، تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ پہلے جون کی آغاز سے جو نا موسم جو کیا بولتے میرک لگتا تھا 3، 4، 5، 6 تاریخ کو، جی ہاں، یہ کیا تبدیلی ہے، یہ موسمی حالات کیا بدل رہے ہیں، ذرا اس کے بارے میں جانا تھا۔ جی ضرور۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ بس سر یہ ایک سوال ہے کہ یہ جو موسم تو خیر ہمارے تلنگانہ میں تو اتنی تباہی دی ہے، نارتھ سائڈ میں بہت زیادہ موسم خراب رہتا ہے۔ جی ہاں، بالکل بالکل۔ اس کی بھی کیا وجہ ہے؟ اور ساؤتھ میں اور دوسری دنیا کے ممالک میں، پاکستان کے علاقوں میں بھی کافی سیلابی ریلے نیوز میں بتائے جا رہے ہیں۔ جی جی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وارننگ ہے، عذاب ہے، کیا سمجھنا چاہیے؟ بالکل حمید صاحب، بالکل میں اس حوالے سے کوشش کروں گا کہ جو میرا مشاہدہ ہے، یا پھر ہم جس طرح سے پروگرامز میں ماہرین کو شامل کرتے ہیں تو ان کی جانب سے جو ہم کو جو صورتحال کا حقیقی معنوں میں پتہ چلتا ہے، تو بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے کھل کر سامنے آتی ہیں۔ جائزہ لیا جائے جس طرح سے آپ نے کہا، یقیناً اگر ہم قدرتی جو ماحولیات ہے اس میں اگر ہم کسی طرح کی مداخلت کریں گے تو پھر اس کا ریورس ہم کو ضرور ہوگا، اور یہی صورتحال ہم کو نظر آ رہی ہے۔ موسم میں بالکل یہ طور پر تبدیلی ہے، کلائمیٹ چینج اس کو کہا جا رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار در حقیقت ہم ہی ہیں۔ جس طرح سے ہم مسلسل جموں کشمیر کی صورتحال اور ہمالیائی جو ریجن ہے، یہاں پر جو موسمیاتی تغیر ہم دیکھ رہے ہیں، نہ صرف اس علاقے میں بلکہ سارے ملک میں اگر ہم دیکھیں اور دنیا میں بھی اگر ہم جائزہ لے رہے ہیں، تو موسم بے ترتیب ہو گیا ہے۔ یعنی گرما کے دنوں میں بارش ہو رہی ہے، اور بارش کے دنوں میں شدید گرمی ہو رہی ہے، اور سرما میں جو ہے موسم کچھ اور ہو رہا ہے، اور موسم میں ہو یہ گیا ہے کہ موسم اپنے وقت پر آ اور جا نہیں رہا ہے۔ اس کی وجوہات ماہرین یہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو قدرتی ماحول ہے اس سے چھیڑ چھاڑ کی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہم کو جو ہے اس کا رد عمل ہم کو مل رہا ہے۔ جہاں تک جس طرح سے ہمالیائی ریجن کی بات کریں اور ماہرین سے بات کرتے ہیں، بالخصوص میں ذکر کروں گا ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ، جو جموں کشمیر RTI موومنٹ کے جو ہے ایکٹیوسٹ ہیں اور ماحولیات کے حوالے سے کافی سرگرم رہتے ہیں، اور دیگر جو ماہرین ہیں ان سے ہم نے جب بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ کی یا پھر ہماری جانب سے جو ندی نالے ہیں
यानी बारिश पहले भी हुआ करती थी। क्लाउड बस अब हम मुसलसल सुन रहे हैं, क्लाउड बस ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है, क्लाउड बस पहले भी हुआ करता था, लेकिन जानी नुकसानात नहीं हुआ करते थे। आज जानी नुकसानात इस वजह से हो रहे हैं कि जिन इलाकों में आबादियाँ यानी नहीं होनी चाहिए, जो जंगलात के इलाके हैं, जो बिल्कुल पहाड़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों का रहना मुनासिब नहीं है, या फिर वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर कोई ऐसी जो है तामीराती काम करना, जहाँ के झाड़ों को काटना, जहाँ के पहाड़ों में दुर्रे बनाना या टनल्स जो है तैयार करना, जहाँ पर सड़कों के नाम पर दीगर तामीराती काम करना, जहाँ की नदी नालों में जो है जिस तरह की जो रेती की नक्काशी की जाती है वो करना, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि जो सैलाबी पानी जो कुदरती जो रास्ता हुआ करता था उसको आपने मोड़ दिया, कहीं पर गैर मजाज कब्ज़ेजात हो गए नदियों में, तालाबों में, जिसकी वजह से पानी जब यानी बारिश होगी तो एक मुकाम होता था कुदरती तौर पर, अब आपने उसको तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि सैलाब हमको नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि जो सैलाबी रेले जिनके कुदरती जो रास्ते हुआ करते थे वो मुड़ गए हैं, तब्दील हो गए हैं, और फिर झाड़ यानी काट देने की वजह से, पहाड़ों को जो है या हम ये कहेंगे कि उसमें खुदाई कर देने की वजह से, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे माहौलियात में यानी तब्दीली ला रहे हैं, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि झाड़ और जंगल ख़त्म हो रहे हैं, मौसम बेतरतीब हो रहा है और सैलाब आ रहे हैं। क्लाउड बस पहले भी होते थे लेकिन उसके नुकसानात हो रहे हैं। बहरहाल शायद हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये सूरत हाल है जिस तरह से सैयद हमीद साहब ने जो सवाल किया, बिल्कुल बुनियादी तौर पर इस हवाले से अगर हम आलमी सतह पर बात करें तो 16 सस्टेनेबल गोल्स जिस पर सारी दुनिया के जो ममालिक हैं वो एक हर बरस एक अहद व पैमा करते हैं, इस बात का जो है एक दूसरे से जो है यकीन दहानी करवाते हैं और कॉन्फ्रेंसें होती हैं, करोड़ों रुपए इसके लिए खर्च होते हैं, वो इस वजह से कि हम अपने माहौलियात और अपनी जो है एनवायरनमेंट की जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम ऐसे काम करेंगे और ये स्कीम्स लाएंगे, इसकी नदी की, नालों की, और नालों से मुराद ये है कि बाद मकामात पर जो नाले हैं उसको यानी आलूदा पानी के या गंदे पानी के नाले समझे जाते हैं, जबकि नालों से मुराद ये है कि साफ़ और शफाफ बहने वाले पानी के जो नाले होते हैं। लेकिन आज सूरत हाल ये हो गई है कि नालों से मुराद बिलखुसूस जनूबी हिंद में ये तसव्वुर है कि गंदे पानी का नाला, जबकि नाले कश्मीर में जो बहते हैं साफ़ सुथरे पानी के भी है, हिमालयी जो रीजन है वहाँ पर जो नाले बहते हैं वो साफ़ सुथरे पानी के। लेकिन आज सूरत हाल ये हो गई है कि सारी जो है शहर के, टाउन्स के जितने भी जो गंदे पानी के जो निकासी होती है, ड्रेन सिस्टम होता है, वो उनमें मिला दिया गया, और जो नदियाँ साफ़ सुथरी बहा करती थी उनमें सारे के सारे ये जो ड्रेन का पानी है वो लाकर जो है मिला दिया गया, जिसकी वजह से हुआ ये कि जो हमारे साफ़ सुथरे पानी के जो आबी ज़राए, आबी वसाइल हुआ करते थे वो गंदे हो गए, वो बंद हो गए, और उनके जो झरने साफ़ सुथरे पानी के जो कुदरती आया करते थे वो बंद हो गए और वो कहीं और खुल गए, जिसकी वजह से नदी नालों का रुख मुड़ गया और दरियाओं के किनारे, नदियों के किनारे कब्ज़े होने की वजह से वो जो कुदरती उनका जो यानी हम ये कहेंगे कि अहाता हुआ करता था वो तब्दील हो गया, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि मौसम बिल्कुल बेतरतीब भी हो रहा है, क्योंकि बारिश जिस अंदाज में होनी चाहिए जंगल काटने की वजह से नहीं हो पा रही है, और बेतरतीब बेवक्त हो रही है, और फिर जब बारिश हो रही है तो बेतहाशा हो रही है, और बेतहाशा हो रही है तो जो बहने के रास्ते हैं वो जो है तब्दील कर दिए गए हैं, तो फिर वो आबादियों में वो पानी दाखिल होता है, और फिर ड्रेन सिस्टम सही ना होने की वजह से फिर वो जानी नुकसानात, माली नुकसानात, ये जो है हर बरस का सिलसिला बन चुका है। शायद एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, अब हम बिल्कुल आखिर वक्त में पहुंच चुके हैं और बात करेंगे गाज़ा की सूरत हाल के हवाले से और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के हवाले से जो सितंबर में होने जा रहा है। गाज़ा की सूरत हाल का जायज़ा लें तो मुसलसल इज़राइल के हमले जारी हैं और मासूम बेखुसरों को अब तो भूखे प्यासे रख कर मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, और दुनिया यकलख्त खामोश है। ये एक आजमाइश बन चुकी है अक़वाम आलम के लिए, सारी मुस्लिम दुनिया के लिए, लेकिन किसी को कोई जुम्बिश नज़र नहीं आती, और सभी हम ये कहेंगे कि हम सब उसमें शामिल हैं जो बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं। हमारे मामूलात ज़िंदगी चल रहे हैं, सारे मामलात चल रहे हैं, दावतें चल रही हैं, दीगर मसरूफियात चल रही हैं। ठीक है, आम लोगों की मजबूरी हो सकती है, वो क्या कर सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम एहसास भी अगर उनका ख़त्म हो जाएगा तो यकीन जाने हम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। अब जहाँ तक अगर हम हुकूमतों की बात करें तो हुकूमतों ने बिल्कुल या तौर पर इज़राइल के आगे सरेंडर कर लिया है।
اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ برطانیہ ہے، اسرائیل کے ساتھ یورپ ہے۔ اگرچہ یورپ کی جانب سے بات یہ کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو ہے کارروائی ہونی چاہیے، یا اسرائیل کے خلاف کوئی ایسا سفارتی قدم اٹھایا جانا چاہیے جس کے ذریعے اس پر پابندیاں عائد ہوں اور فلسطین کی ریاست کو جو ہے قبول کر لیا جائے، لیکن مبصرین کا یہ ماننا ہے کہ صرف اور صرف زبانی جمع خرچ ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے ماہ ستمبر میں، تو اس کے لیے چونکہ غزہ میں بربریت کی انتہا ہو گئی ہے، اب اس انسانیت کا دم بھرنے والی جو یورپی دنیا ہے، یورپی ممالک ہیں، مغربی جو سامراج ہے، یہ جس طرح سے دنیا پر اب تک اپنا ایک ساکھ کو بنائے رکھا، انہوں نے یہ بتایا کہ ہم انسانیت کے بڑے علمبردار ہیں، لیکن ان کے پاس اب جواب نہیں ہے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے۔ جس طرح سے 8 اکتوبر 2023 سے لے کر ابھی تک 63,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں، اور وہ بھی دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ حماس کا خاتمہ کیا جائے گا، لیکن کیا حماس کا خاتمہ یہ کر پائے؟ حماس کا خاتمہ نہیں کر پائے، بلکہ آبادیوں کو انہوں نے تہہ تیغ کر دیا، آبادیوں پر، عام لوگوں پر انہوں نے بم برسائے، گولیاں برسائیں اور تہہ تیغ کیا، اور مکمل طور پر تباہ تاراج کیا۔ 80% سے زائد غزہ کو تباہ انہوں نے کر دیا۔ تمام اسپتال، یعنی تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں جتنا انفراسٹرکچر ہو سکتا ہے اس کو انہوں نے تباہ کر دیا، اور جتنی یعنی ایمبولینس ہوا کرتی تھی وہ آج ہم کو یہ، یعنی اگر ہم ویژول میں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی شاذ و نادر رہ گئی ہیں، ادروائز تقریباً ایمبولینس کو انہوں نے جو ہے تباہ و تاراج کر دیا، صحافیوں کو انہوں نے شہید کر دیا، اور بالخصوص جو شہداء ہیں 63,000 جو میں یہاں پر بتا رہا ہوں، اس میں 70% عورتیں اور بچے ہیں جو شہید ہوئے ہیں، 1.5 لاکھ سے زائد زخمی ہوئے ہیں، اور خود اپنے ہی ملک میں غزہ کے لوگ 19 لاکھ سے زائد بے گھر ہو کر رہ گئے ہیں۔ کبھی ان کو ادھر سے ادھر کیا جا رہا ہے، ادھر سے ادھر کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو اسرائیل کا نیا جس طرح کا اعلان کیا گیا ہے کہ ہم غزہ کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لیں گے، اس اعلان کے بعد زمینی کارروائی کی کوشش یعنی اسرائیل کر رہا ہے۔ اب تک تو جس طرح سے اس نے حملے کیے، یعنی فضائی حملے اور میزائلوں کے ذریعے حملے، ڈرونز کے ذریعے حملے تھے، کوشش اس نے کی تھی کہ زمینی طور پر حملہ کرے اور کنٹرول کر لے، لیکن اب 2 برس مکمل ہوں گے اکتوبر کے مہینے میں، اسرائیل اس میں کامیاب نہیں ہو پایا ہے۔ اب وہ مزید اضافی فورسز کا سہارا لیتے ہوئے مزید جو ہے امریکہ کا جو ہے دفاعی اور عسکری ساز و سامان کا استعمال کرتے ہوئے اب اس کی کوشش یہ ہے، اعلان اس نے یہ کیا ہے کہ غزہ کو مکمل طور پر کنٹرول میں لیا جائے گا۔ اب اس کے بعد حماس نے یہ کہا کہ ہم اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے، اور یہ اسرائیل کے لیے مہنگا پڑے گا، چنانچہ ہوا بھی یہی ہے کہ حماس کی جانب سے جو مزاحمت ہو رہی ہے اس میں اسرائیل کو کافی ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے، یعنی زمینی سطح پر تو اسرائیل بالکل ناکام ہو کر رہ گیا ہے، شکست سے دوچار ہے کہ وہ مکمل طور پر کنٹرول کر لے، لیکن پھر بھی پوری کوشش اس کی یہ ہے کہ کسی طرح سے یورپ کو، امریکہ کو مکمل طور پر اپنے ہمنوا بناتے ہوئے یہاں پر ایک رائے ہموار کرے، اور کسی طرح سے غزہ پر مکمل طور پر کنٹرول کرتے ہوئے یہ جو ان کا منصوبہ ہے، چاہے وہ ابراہم اکارڈ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ دی ڈیل آف دی سنچری کے حوالے سے ہو، یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے جو عرب حکمران ہیں دیگر، ان کو کسی طرح سے اپنی تائید میں، حمایت میں لیتے ہوئے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے نام پر غزہ کو پہلے مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کر لیا جائے۔ یہی وجہ ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو عالمی سطح پر غزہ کی صورتحال پر نظر رکھنے والے مبصرین ہیں، ماہرین ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان کا یہ انالائزیشن سامنے آ رہا ہے کہ جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ماہ ستمبر میں ہونے جا رہا ہے، اس میں صرف اور صرف شو آف کیا جائے گا۔ وہ یہ کیا جائے گا کہ بہت سارے یورپی ممالک جس طرح سے فرانس نے، پرتگال نے، اسپین نے اور مالٹا نے، دیگر ممالک نے یہ کہا ہے کہ ہم فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، کرنے کا اعلان انہوں نے کر دیا ہے، لیکن تسلیم تو آپ کر لیں گے، اور وہ تسلیم شدہ ہے، پہلے ہی سے بیشتر ممالک نے جو ہے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے، لیکن سوال یہاں ہے، یہ ہے کہ اسرائیلی ظلم و بربریت سے ان کو آزادی کس طرح سے ملے گی؟ غزہ پر جس طرح سے بمباری ہو رہی ہے، کیا غزہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، وہاں کے لوگوں کو ختم کر دیا جائے گا، تب آپ تسلیم کریں گے تو اس کا فائدہ بھی کیا ہوگا؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو صرف اور صرف مغرب کی جانب سے شو آف کیا جا رہا ہے،
یہاں پر حقیقت اس میں کچھ نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کو ٹائم دیا جا رہا ہے کہ وہ مزید بربریت کرے اور مزید اپنے منصوبے کے تحت وہ غزہ پر نہ صرف غزہ پر کنٹرول کرے بلکہ مغربی کنارہ پر بھی کنٹرول کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل کا، اس کی تکمیل کی جا سکے۔ تو اس طرف مکمل طور پر اسرائیل آگے بڑھ رہا ہے، اور دنیا خاموش تماشائی ہے مسلم دنیا کی جانب سے، سوائے چند ایک ممالک کی جانب سے۔ وہ جو کچھ کر سکتے ہیں ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ مکمل طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا نے سرنڈر کر دیا ہے اسرائیل کے آگے، امریکہ کے آگے، برطانیہ کے آگے۔ اب محاذ یمن میں بھی کھل چکا ہے، اور اس حوالے سے جس طرح سے حملہ کیا گیا ہے یمن پر، تو یہ سمجھا جا رہا ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے، اور یہ بہت سارے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ کیا حوثیوں کی جانب سے، چونکہ یہ حملہ اسرائیل کی طرف سے کیا گیا ہے، تو حوثیوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ گلف کنٹریز میں جہاں کہیں ان کے اہداف ہیں، یعنی بالخصوص امریکہ کے، تو اگر ہم پر اس طرح کا شدید حملہ ہوگا تو ہم یہاں پر ٹارگٹ کریں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو یمن پر حملہ ہوا، جس میں یمن کے وزیر اعظم اور دیگر وزراء کی جو شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد اگر حوثیوں کی جانب سے سخت قدم اٹھایا جائے گا تو خطے میں مزید صورتحال سنگین ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ صورتحال اقوام عالم کی ہے، اور غزہ کی ہے، یمن کی ہے۔ اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام آپ کے ساتھ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔